اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے تھے، ایک شخص گھبرایا ہوا آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضور میرا اونٹ جو ہے وہ بپھر گیا ہے اور وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا، اور میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ اس مسئلے کا حل فرما دیں۔ جانور بیمار ہو جائے، جانور بولا ہو جائے، انسان بیمار ہو جائے تو طبیب کے پاس جانا چاہیے اور اس کو جا کر مسئلہ بتانا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اب اونٹ بولا ہو گیا اور وہ بپھر گیا، کسی کی بات سنتا نہیں ہے، تو صحابی کو کسی حکیم کے پاس جانا چاہیے تھا، کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، لیکن صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ حضور اونٹ قابو میں نہیں آ رہا اور وہ بولا ہو گیا ہے، وہ بپھر گیا ہے۔ اور حضور بھی ان کو یہ نہیں فرماتے کہ صاحب کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کسی حکیم کے پاس، کسی طبیب کے پاس جاؤ۔ ذہن میں سوال آتا ہے کہ صحابی حضور کے پاس کیوں آئے؟ اس لیے کہ صحابی جانتے تھے کہ رب نے ان کو تمام دکھوں کا مداوع دے کر بھیجا ہے، اور حضور کے پاس ہی صحابہ اپنی حاجات لے کر آیا کرتے۔ آقا کریم علیہ السلام اٹھے اور صحابہ کے ساتھ چل پڑے۔ ایک حویلی میں انہوں نے اونٹ بند کیا ہوا تھا، اور جیسے دروازہ کھولا تو صحابہ فرماتے کہ اونٹ دوڑتا ہوا حضور کی طرف آیا، تو ہم ایک دم پریشان ہو گئے کہ اتنا بڑا جانور ہے، کہیں حضور علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ فرماتے ہیں ہم حیرت زدہ اور پریشان تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں تھی۔ تو اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کر اپنا سر محبوب کے قدموں میں رکھ دیا۔ مزہ مرندہ سردار انج آندہ، جے میت یار دے بوئے تے پئی ہوئے، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ درا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ درا ہو، جتنی بھی ہو قضا ایک سجدے میں ہو ادا۔ اب اس نے سر حضور کے قدموں میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ ایک اونٹ ایک جانور ہو کے حضور کو سجدہ کر رہا ہے، تو اس وقت صحابہ نے عرض کیا کہ حضور یہ جانور ہو کے آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو حضور نے اس بات کو قبول نہیں کیا، فرمایا کہ میری شریعت میں اگر رب کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن رب کے علاوہ سجدہ کسی کو نہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس اونٹ والے کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ صاحب یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے اور تمہیں مبارک ہو یار، اللہ نے ہمیں وہ پیغمبر دیے ہیں جو جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے جو جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں وہ امتیوں کے دکھڑے نہیں جانتے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ حضور کی بارگاہ میں دکھڑے سنایا کرو۔ جب کوئی نظر نہ آئے، کوئی سہارا نظر نہ آئے، کوئی آسرا نظر نہ آئے، تو بند کمرے میں تنہائی میں بیٹھ کر ان کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہوئے اپنے دکھڑے سنایا کرو۔ اللہ اکبر۔ عارف عبد المتین کا شعر ہے، اس نے حد کر دی، اور کیا خوب کہا۔ اس نے کہا اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں۔ کوئی بھی سہارا انسان کو شرمندہ کر دیتا ہے۔ کسی چودھری کا، کسی سیٹھ کا مانگت کبھی سر اٹھا کے نہیں کہتا میں فلاں چودھری کا مانگنے والا ہوں، کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں فلاں سیٹھ کا مانگت ہوں۔ اگر کوئی خیرات کسی سے مل جائے تو انسان ساری زندگی اس سے نظر نہیں ملاتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے تو اس سے بھیک مانگی تھی۔ تو کہا اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پریشان ہوئے اور حضور کی دہلیز پہ آئے، ملاقات ہوئی تو حضور کو اپنا دکھڑا سنایا، تو حضور نے ان کی ڈھارس بندائی اور ان کو مسکرا کے دیکھا۔ بس حضور نے مسکرا کے دیکھا تو حضرت عمر کو اپنے سارے دکھ بھول گئے۔ تو دکھوں میں اگر آ جاؤ تو حضور کی دہلیز پہ اپنے دکھڑے سنا لیا کرو۔ تو اب جو ہے وہ اونٹ نے سر رکھا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ صاحب یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ اس نے عرض کی حضور یہ کیا کہتا ہے؟
تو حضور فرمایا کہ یہ کہتا ہے کہ میں ساری جوانی اس کے ساتھ گزاری ہے، یہ میرے اوپر بوجھ بھی لاد کر لاتا تھا، اس نے میرے ساتھ زمین کو بھی سینچا ہے، اور اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے عذاب مضبوط نہیں رہے، اور یہ مجھے اب چارہ بھی تھوڑا دیتا ہے اور بوجھ ابھی بھی میرے اوپر زیادہ لادتا ہے۔ تو حضور نے اسے فرمایا کہ صاحب اس کو چارہ زیادہ دیا کرو اور اس کے اوپر بوجھ تھوڑا ڈالا کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کے کہنے پر آج کے بعد میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔